کب ہوگی آقا یہ دوری، حسرت دید کب ہوگی پوری۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ادبوا اولادکم بثلاث، اپنی اولاد کی تربیت کرو تین چیزوں پر۔ ایک، ان کی تربیت کر کے ان کے دل میں میری محبت بٹھاؤ، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ ان کے دل میں میری محبت بیٹھ جائے۔ اور دوسرا، ان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا کرو۔ دو باتیں۔ اور تیسری چیز جس کے ذریعے سے اولاد کی تربیت کرو وہ میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اب یہ امر کا صیغہ ہے، یہ ادبوا اولادکم بثلاث، اپنی اولاد کی تربیت کرو تین کام کرنے کے ذریعے سے: میری محبت، تلاوت قرآن کا شوق، اور میرے اہل بیت کی محبت۔ ہر مسلمان سوچے کہ میرے بچے حضور کو کتنا جانتے ہیں اور حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام سے کتنے متاثر ہیں۔ ہر ایک اپنے گھر میں دیکھے کہ ہمارے بچے اپنے نبی سے کتنے متاثر ہیں۔ ایک دفعہ جھنگ میں حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خاص، ان کے بیٹے نے گھر جانے کی دعوت دی۔ میں چلا گیا ان کے گھر، اور پھر انہوں نے اپنے بہنوئی سے ملاقات کرائی۔ ان کے بہنوئی کا اسکول ہے، تبلیغی ساتھی ہیں، ان کا ایک اسکول ہے، اچھا خاصا بڑا اسکول۔ تو کب وہاں بھی چل کے دعا کرنی ہے، وہاں ہم چلے گئے۔ تو وہ جو ان کے بہنوئی تھے، جو ہیڈ تھے اسکول کے، جو اسکول چلا رہے تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے اتنے بچے دیے ہیں، ان تمام بچوں کو جس علم کو پڑھنے کے لیے آئیں وہ بھی پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو اپنے نبی کی محبت بھی سکھائیں، ان کے دلوں کو اپنے نبی سے متاثر کریں، ان کے دل اپنے نبی سے متاثر ہوں، اتنی اپنے نبی کی عظمت بیان کریں کہ ان کے دل متاثر ہو جائیں۔ جب ان سے تفصیلی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں کروں گا، لیکن یہ ہوگا کیسے، محبت پیدا کیسے ہوگی، اس کے لیے کوئی کتاب ہے، کوئی مواد ہے، کیا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ اب جب اس نے یہ کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ تو بہت سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات۔ تم کافی سوچنے کے بعد مجھے یہ کتاب ذہن میں آئی۔ اس کے علاوہ سیرت کی تو سینکڑوں کتابیں ہیں، لیکن سیرت کی ساری کتابیں تو پڑھے گا عاشق۔ ولادت کیسے ہوئی، وفات کیسے ہوئی، ہجرت سے پہلے کیا، ہجرت کے بعد کیا۔ بچے تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے، بچوں کو تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بچوں کو تو چاہیے عجیب عجیب کام، اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، عجیب کام۔ تو اس لیے میرے ذہن میں یہ کتاب آئی کہ اس میں معجزات ہیں۔ درخت دوڑا ہوا آیا، اونٹ آ کے قدموں میں گر گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، انگلیوں سے پانی نکلنے لگ گیا، مری ہوئی گوہ بولنے لگ گئی۔ اب یہ عجیب عجیب کام ہیں، اس سے بچے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کو میں نے یہ مشورہ دیا، پھر واپس آ کے کتاب چونکہ کافی بہت پہلے پڑھی ہوئی تھی، تو وہ کتاب دوبارہ سے خریدی اور اس کو دیکھا، تو اس کی اردو بہت مشکل تھی اور چھاپا بھی بہت غیر مناسب چھاپا، ایک ہی چھاپا چھپا ہے اس کتاب کا، اب تو وہ چھپ بھی نہیں رہی، پرانا چھاپا ہے وہ بھی، اور اس کی اردو بھی تھوڑی سی مشکل تھی، اور اس میں تکرار بھی تھا تھوڑا سا۔ اب وہ اردو بھی ایسی ہے جو آج کل کے بچے سمجھیں گے بھی نہیں پوری طرح سے۔ تو اس وقت پھر دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ بھئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں صرف نبی پاک علیہ السلام کے ایسے واقعات ہوں جس سے بچے متاثر ہوں۔ اچھا ایسے ہو گیا،
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ جی میں ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مدینہ منورہ میں اس کی دعائیں مانگی، اور پھر وہیں یہ کام اللہ تعالیٰ نے شروع کرایا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ کام مکمل کرا دیا اور وہ کتاب چھپ کے آ گئی۔ سیرت النبی کے حسین گوشے نام سے جو کتاب ہے، اس میں یہی ہے، یہ واقعات ہیں کہ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا، متاثر کرنے والی باتیں، متاثر کرنے والے واقعات، حیران کرنے والے واقعات، حیرت میں ڈالنے والے واقعات، چھوٹے کوئی 450 کے قریب واقعات ہیں اس میں۔ تو یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور ہر گھر کا بڑا اپنے بچوں کو یہ پڑھ کے سنائے تاکہ بچے حضور سے متاثر ہوں۔ اور جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں تعلق والے، جب یہ کتاب آئی اور ان سے بات ہوئی تو اللہ کی رحمت سے انہوں نے اپنے اسکولوں کے نصاب میں بھی اس کو شامل کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، 5ویں 6 والوں کو، 4، 5، 6، 7 والوں کو انشاءاللہ ہم یہ کتاب پڑھائیں گے، تاکہ روزانہ 1، 2 واقعات ہم ان کو پڑھاتے رہیں تاکہ وہ اللہ کے نبی سے متاثر ہوں۔ اور کچھ مدرسے والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنے مدرسے کے ابتدائی طلبہ کو یہ کتاب پڑھانے کی نیت کی اور اس کو نصاب میں ڈالا۔ تو آپ تمام بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ کتاب آپ کے پاس ہو، اپنے بچوں کو یہ کتاب سنائیں، اپنی عورتوں کو سنائیں، اپنے نوجوانوں کو سنائیں۔ یہ کتاب صرف اس لیے ان واقعات کو جمع کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دل میں محبت پیدا ہو اور دل حضور سے متاثر ہو۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور اپنی اولاد کی تربیت کرو میری محبت کے ساتھ، اپنی اولاد کی تربیت کرو تلاوت کلام پاک کے شوق کے ساتھ، اور اپنی اولاد کی تربیت کرو میرے اہل بیت کی محبت کے ساتھ۔